کہنے لگی میری تکلیف سنو، میرا درد سنو۔ حضور نے فرمایا بول کیا تکلیف ہے؟ کہتی ہے تکلیف یہ ہے جس کی میں نوکرانی ہوں وہ بڑا ظالم آدمی ہے، سخت آدمی ہے، سامان گر گیا، ٹوٹ گیا، بکھر گیا، اب جاؤں گی تو مارے گا، اب جاؤں گی تو اذیت دے گا، اب جاؤں گی تو ستائے گا۔ کہتی ہے مگر ایک بات میری سمجھ میں آ رہی ہے، اگر آپ میرے ساتھ چلیں، اگر آپ میرے ساتھ چلیں اور اس یہودی سے جا کر میری سفارش کر دیں، اس سے جا کر کہہ دیں تو مجھے یقین ہے آپ کا حسن دیکھ کر، آپ کا کردار دیکھ کر یقیناً وہ یہودی مجھے درگزر کر دے گا، وہ یہودی مجھ سے کچھ نہیں کہے گا۔ حضور نے فرمایا بات ایسی ہے تو چل، اب آگے آگے یہودن ہے، پیچھے پیچھے میرے مصطفیٰ ہیں، کئی راستوں سے گزرتے ہوئے، کئی گلیوں سے گزرتے ہوئے اب میرے آقا نے فرمایا گھر کہاں ہے؟ اس نے ایک دروازہ کھولا، یہ آگے گئی، حضور پیچھے گئے، حضور پیچھے گئے، یہ آگے گئی، یہودی نے دیکھا، کہا کہاں ہے سامان؟ سارا سامان کہاں ڈال کے آئی، کہاں برباد کر کے آئی؟ ابھی یہ کچھ بولتی کہ میرے آقا نے رحمت والے لب کھولے، میرے مصطفیٰ بولے اللہ اکبر، وہ نبی بولے کہ وہ جب بولتے ہیں تو قرآن بن جاتا ہے، وہ نبی بولے جب بولتے ہیں تو مصطفیٰ کی حدیث بن جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، حضرت علامہ امتیاز القادری صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت نے یہودی سے فرمایا اے یہودی سن لے، یہ بیمار ہے، کمزور ہے، تو اس کا خیال نہیں کرتا، یہ تیری خادمہ ہے۔ آپ نے فرمایا سن، تیرا سامان گر گیا، ٹوٹ گیا، مگر میری بات سن لے، اس سے کچھ نہ کہنا، اسے کوئی تکلیف نہ دینا، اسے کوئی اذیت نہ دینا۔ آقا نے فرمایا تیرا نقصان جتنا ہوا ہے اپنے سامان کا نقصان بتا دے، تیرے نقصان کی بھرپائی محمد عبداللہ کا بیٹا کرے گا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا بتا کتنا نقصان ہوا؟ اس نے دیکھا اللہ کے نبی محبوب خدا اپنی خادمہ سے کہنے لگا کیا تو نے بھی کلمہ پڑھ لیا؟ کیا تو بھی مسلمان ہو گئی؟ لگتا ہے تو نے ان کے دین کو قبول کر لیا۔ کہنے لگی نہیں کافر، کہنے لگی میں نے کلمہ نہیں پڑھا، میں نے ان کا دین قبول نہیں کیا، میں نے ان کا دامن ابھی نہیں تھاما، مگر ان کا کردار ہی ایسا ہے۔ کہنے لگی سارے مکے کے اندر اگر کوئی غریبوں کا پرسان حال ہے تو وہ فقط مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ اس نے کہا تو نے کلمہ نہیں پڑھا کر نہیں کہا اچھا۔ تاجدار مدینہ سے کہنے لگا ذرا رک جائیے، ٹھہر جائیے۔ آقا ادھر رکے، یہ گھر کے اندر گیا، اندر گیا تو اندر سے کتاب ہاتھ میں لے کے آیا، کتاب کے ورق پلٹنے لگا، ورق پلٹتا ہے، کتاب کو پڑھتا ہے اور آگے آتا ہے، کبھی آقا کے ہاتھ کو چومتا ہے، کبھی آقا کے قدموں کو چومتا ہے، کتاب کے ورق پلٹتا ہے، یہودی آگے آتے آقا کے دامن کو پکڑ کے چومتا ہے، مزمل والی چادر کو سر پہ رکھتا ہے۔ اللہ اللہ، خادمہ بھی دیکھ کر حیران ہے، آقا بھی مسکرا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ یہ کہنے لگا اے محمد ابن عبداللہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ ایک سوال کا جواب دے دیجئے، اس کے بعد میں چلے جانا۔ آقا نے فرمایا بول کیا سوال ہے، کیا معلوم کرنا چاہتا ہے؟ یہ کہنے لگا اے محمد ابن عبداللہ بس مجھے اتنی سی بات بتا دو، رات آپ کہاں گئے تھے؟ رات کون سے جلوے دیکھ کر آئے ہو؟ رات کدھر گئے
رہے تھے، اتنا سنا تو میرے آقا مسکرا گئے۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا اے یہودی، رات میں معراج پہ گیا تھا، رات میں نے اپنے خدا کا دیدار کیا، رات میں نے جنت و دوزخ کو دیکھا، رات میں نے لامکاں کا سفر کیا۔ اللہ اللہ اتنا سنا، یہودی آگے بیٹھ کے بولا یہ میری کتاب بتاتی ہے، یہ کتاب کہتی ہے اللہ کا جو آخری رسول ہوگا رات کو معراج کرے گا اور دن میں غریبوں سے پیار کرے گا۔ رات کو معراج کرے گا، رات کو اپنے رب کے جلووں کو دیکھے گا، جنت و دوزخ کو دیکھے گا، مگر جب دن ہوگا، جب معراج سے آئے گا تو وہ غریبوں سے پیار کرے گا، کمزوروں کی مدد کرے گا۔ کہنے لگا میری کتاب میں جو لکھا تھا میں نے آج دیکھ لیا، مجھے پتہ لگ گیا آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہو۔ حضور چلنے لگے، جب حضور چلنے لگے نا یہودی کہتا ہے ذرا رک جا، حضور نے فرمایا بول، کہتا اب حق ظاہر ہو گیا ہے، بولو نا سبحان اللہ، کہتا سرکار اب حق ظاہر ہو گیا ہے، کہتا یا رسول اللہ اب میں سب کچھ سمجھ گیا، پردے اٹھ گئے، حق ظاہر ہو گیا۔ کہتا جانا بعد میں پہلے اپنا مجھے غلام بنا لو۔ کہتا آقا اے تاجدار مدینہ مجھے کلمہ پڑھا دو۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، اب یہ کلمہ پڑھنے کو تیار، آقا پڑھانے کو تیار کہ خادمہ اٹھ کر آئی اور یہودی کو پیچھے دھکا مار دیا۔ یہ کلمہ پڑھنے کو تیار، نبی پڑھانے کو تیار، یہ خادمہ اٹھ کے آئی، دھکا مارا، پیچھے کر دیا۔ یہودی بولا یہ کیا، یہ کیا؟ آئیے تشریف لائی، توجہ زور سے بولیں سبحان اللہ۔ بڑے اچھے لوگ ہو آپ، 5 منٹ کی اور زحمتیں ہیں۔ جیسے ہی میرے آقا نے دیکھا اس نے یہودی کو پیچھے ہٹایا، یہودی کہنے لگا میری خادمہ ہے تو، مگر تو نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگی یہودی یہ بتا تیرے دروازے تک نبی کو لایا کون ہے؟ تیرے مکان تک، تیرے گھر کا رستہ بتایا کس نے؟ آقا کو لایا کون؟ کہنے لگا تو لائی۔ کہنے لگی پھر نمبر بھی پہلے میرا لگے گا، پہلے میں کلمہ پڑھوں گی بعد میں تو کلمہ پڑھے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، پیارے کی آمد، سچے کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قاری امتیاز برکاتی صاحب قبلہ کہتی ہے میں لائی ہوں تو نمبر پہلے میرا لگے گا۔ کہتی ہے جب انہوں نے میرے سر پر چادر رحمت کو ڈالا میں تبھی سمجھ گئی تھی، اے یہودی میں جان تو گئی تھی مگر سن لے وقت اب ہے، کلمہ پہلے میں پڑھوں گی بعد میں تو پڑھے گا۔ یہودی بولا بات تو تیری صحیح ہے مگر میں تیرا مالک ہوں اس لیے پہلے میں کلمہ پڑھوں گا تو بعد میں پڑھے گی۔ آقا نے فرمایا کیوں جھگڑتے ہو، کیوں لڑتے ہو، آؤ دونوں ایک ساتھ آؤ، ایک ساتھ تمہیں کلمہ پڑھاتا ہوں اور ایک ساتھ کلمہ پڑھا کر میں تمہیں اپنی غلامی میں شامل کرتا ہوں۔ آقا نے پڑھا دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب میں بہت لطیف جملہ کہہ کے بات ختم کرنے والا ہوں،
حضور نے کلمہ پڑھایا، دونوں نے کلمہ پڑھا، اب حضور جانے لگے۔ عمران بھائی بڑا لطیف جملہ، کلمہ حضور نے پڑھا دیا، آقا جانے لگے۔ ادھر میرے مصطفیٰ جانے کو تیار ہے، ادھر یہودی نے کہا اگر اجازت ہو تو ایک بات کہوں۔ حضور نے فرمایا بولو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ اجازت ہو تو ایک بات عرض کروں۔ آقا نے فرمایا بولو۔ یہودی کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اپنی قسمت پہ ناز ہے، اپنے مقدر پہ فخر ہے۔ آقا نے فرمایا کیا مطلب؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ بڑی اعلیٰ بارگاہ۔ ابو بکر نے آ کے کلمہ پڑھا، عمر آپ کی بارگاہ میں آئے، آپ نے کلمہ پڑھا۔ یا رسول اللہ عثمان آئے، آپ کی بارگاہ میں آپ نے کلمہ پڑھایا۔ علی آئے، آپ نے کلمہ پڑھایا۔ صحابہ آئے آپ کی بارگاہ میں، پھر آپ نے کلمہ پڑھایا۔ یا رسول اللہ یہ ہمارا مقدر ہے آقا، یہ ہماری قسمت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ خود چل کے ہمارے غریب خانے پہ آئے، پھر آپ نے ہم غریبوں کو کلمہ پڑھا دیا ہے۔ وہ آپ کے در پہ چل کے آئے کلمہ پڑھنے، اور آپ خود رحمت للعالمین ہم غریبوں کے گھر آئے، ہمیں کلمہ پڑھا۔ لوگوں ذرا غور کرو، آقا تمہارے میرے نبی تاجدار مدینہ امت سے اتنا پیار کرے، اللہ بھی اس امت سے پیار کرے، آقا بھی اس امت سے پیار کرے۔ ہم وہ امتی ہیں آقا کے، اپنے مقدروں پہ ناز کرو۔ رات کے اس تنہائی کے آدھی رات گزر چکی ہے، اس وقت میں آپ بیٹھے ہو، خدا کی قسم یاد رہے مصطفیٰ جان رحمت بھی آپ کو پیار سے دیکھ رہے ہیں، اور پروردگار بھی تمہیں بڑی محبت سے دیکھ رہا ہے۔ الحمدللہ یہ حضور کی بزم ہے، حضور کی بزم میں آنے والا کبھی محروم نہیں جاتا ہے۔ اپنی قسمتوں پہ ناز کرو، اور پھر یوں کہو جو میرے امام نے تاجدار بریلی نے کہا، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا۔ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، میرا پڑھنا آپ کا سننا، تمام علماء کا بیان کرنا اللہ قبول فرمائے۔ وقت کافی ہو گیا، پھر کبھی زندگی میں وفا کی اور موقع آیا تو انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی۔ اب کوئی کچھ نہیں کہنا، جتنا سنانا تھا میں نے آپ کو سنا دیا، حالانکہ میں یہ چاہتا تھا کہ آج تقریر نہیں کروں۔ حاجی جی میں تو ان کمیٹی والوں سے اتنا ناراض تھا، تقریری کرنے کا موڈ نہیں تھا، مگر میں آیا تو میں نے آپ کو دیکھا، اچھے لوگ مجھے نظر آئے، سب اچھی لوگ ہیں، ہو جاتی ہے تھوڑی بہت چیزیں، اتنا نادانی کری ہے جو بھی، لیکن الحمدللہ اب آپ نے بھی سن لیا اچھے سے، اور اسٹیج سے بھی ہمارے علماء نے بڑا ساتھ دیا، سب بیٹھے رہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا بیٹھنا قبول کرے اور آپ سب کا بھی سننا قبول کرے۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ اب بس زیادہ نہیں چلیے، بات حاجی صاحب نے کہا ہے تو یہ بھی نہ ہو کہ میں ان کی بات ٹال کے ہی چلا جاؤں، 5 منٹ ضرور میں آپ کی خدمت اور ان کے حکم کے مطابق کروں گا، ذرا محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔
تو حضور بھی پیار کرے امت سے، اللہ بھی پیار کرے امت سے، تو پھر امت کا بھی فرض بنتا نا آقا سے پیار کرے. بولو، امت کا بھی فرض بنتا نا آقا سے پیار کرے. اور جب تک امتی حضور سے پیار نہ کرے ایمان مکمل نہیں ہوتا، ایمان کی تکمیل ہی نہیں ہوتی. تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، ایمان کی تکمیل ہی اس حالت میں ہے کہ جب بندہ اپنے آقا سے کائنات کی ہر شے سے زیادہ پیار کرے، ایسا پیار کرے، ایسا پیار کرے جیسا پیار کرنا نبی کے صحابہ نے سکھایا، ایسا پیار کرے جیسا پیار کرنا مصطفیٰ کے غلاموں نے سکھایا. بڑی لمبی قطار ہے عاشقوں کی، ایک بڑی لمبی فہرست ہے عاشقوں کی، مگر سنو سنو، ان عاشقوں پہ جب نظر پڑے گی خدا کی قسم ہر عاشق کا عشق لاجواب ہے، کیونکہ عشق سنت ہے خدا کی، عشق میراث ازل، عشق کا بانی مبانی لا یموت لم یزل، عشق تنہائی پسند از روز اول تا ابد، عشق یکتائی کا طالب لم یلد سے لم یولد، عشق نے چاہا کہ اب ہو زندگی کا بندوبست، عشق کی تحریک پر برپا ہوا یوم الست، عشق آدم کا حوالہ، عشق حوا کا وجود، عشق ہی ہر ہست بود و باعث ہر ہست بود، عشق نے پیدا کیا حابیل میں ایمان روح، عشق نے ہی آگ ڈالا نوح سے طوفان نوح، عشق ابراہیم سے سوزا نہیں تھی کوئی آگ، عشق نے داؤد کو چھیڑا تو چھیڑے اس نے راگ، عشق میں بیٹے پہ جب خنجر اٹھاتا ہے خلیل، عشق میں سر کو جھکا دے ہنس کے فرزند خلیل. یہ عشق ہے میرے پیارے، یہ عشق آسان نہیں ہے، اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے جانا ہے. عشق میں بیٹے پہ جب خنجر اٹھاتا ہے خلیل، عشق میں سر کو جھکا دے ہنس کے فرزند خلیل. اب میں 2 مصروں میں آپ کو سمجھا دوں گا، اختصار بھی ہے اور پھیلاؤ تو پھر پھیلاتے چلے جاؤ. عشق میں بیٹے پہ جب خنجر اٹھاتا ہے خلیل، عشق نے سر کو جھکا دے ہنس کے فرزند خلیل، عشق نے زمزم نکالے جب بھی رگڑی ایڑیاں، کیا بات ہے، عشق نے زندان میں یوسف کی کھولی بیڑیاں، کیا بات ہے، عشق نے فرعون کے دربار میں کلمہ پڑھا، عشق تنہا کربلا میں 100 یزیدوں سے لڑا، عشق نے فرعون کے دربار میں کلمہ پڑھا، عشق تنہا کربلا میں 100 یزیدوں سے لڑا. عشق میں وہ کون ہے تو بادشاہ ولی، عشق ہے یا تو حسن یا پھر حسین ابن علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. عاشقوں کی جماعت میں ابو بکر صدیق ہے، خدا کی قسم وہ ابو بکر جو معراج کی رات آقا ہجرت کر رہے ہیں، کبھی آقا کے آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں. آقا نے فرمایا ابو بکر قصہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا میری محبت ہے، میرا پیار ہے، میرا عشق کہتا ہے آج کی رات آپ پہ قربان ہو جاؤں. آقا میرا عشق کہتا ہے دشمن بھی تیاریوں میں ہے حملے کی. آقا میں کبھی آگے چلتا ہوں اس خیال کے ساتھ کہ اگر آگے سے حملہ ہو تو ابو بکر کا جسم موجود رہے. آقا اسی خیال کے ساتھ پیچھے چلتا ہوں، اگر پیچھے سے حملہ ہو ابو بکر کا جسم موجود رہے. آقا دائیں بائیں اسی خیال کے ساتھ اگر حملہ ہو، اگر کوئی وار کرے آقا کو تکلیف نہ پہنچے، ابو بکر اپنے آقا پہ قربان ہو جائے. یہ عشق نہیں آتا، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور کود کے جانا ہے. کیا عشق ہے میرے عزیزو، اللہ اللہ غور کرو. آقا کائنات مسجد نبوی شریف کے اندر کھڑے ہو گئے. آقا نے اپنے سینے کے بٹن کھول دیے، حضور نے بٹن کھولے، لمبی آہیں بھرنے لگے. آقا نے اپنا رخ یمن کی طرف کر لیا. غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ
بٹن کھول کے سینے کے یہ لمبی لمبی آہیں بھرنا، یہ لمبی لمبی آہیں بھرنا، یا رسول اللہ کیا مطلب ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اے میرے پیارو سنو، یہ ہوا جو آ رہی ہے میرے عاشق کی خوشبو لے کے آ رہی ہے۔ آقا نے فرمایا یمن میں ایک علاقہ کرن ہے، کرن میں میرا عاشق ہے جس کا نام ویسے کرنی ہے۔ آقا فرماتے ہیں عاشق ادھر جب مجھے یاد کرتا ہے ٹھنڈی سانسیں لیتا ہے، ادھر میں اپنے عاشق کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مصطفیٰ ہے، کیا بات، زمانہ رسول ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا عاشق ہے، آپ یہاں یاد کر رہے ہیں، عاشق ادھر یاد کر رہا ہے۔ ہمیں بریلی کے امام نے یہی تو عقیدہ دیا ہے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سونے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں۔ تو حضور کو جب دیوانہ یاد کرتا ہے نا تو حضور بھی اپنے عاشق کی فریاد کو سنتے ہیں۔ ادھر دیوانہ آہ بھرتا ہے، ادھر مصطفیٰ کو مدینے میں خبر ہو جاتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر اتنا بڑا عاشق ہے کہ آپ کو وہ ادھر یاد کرتا ہے، ادھر آپ اس کو یاد کرتے تو حضور وہ آپ سے ملنے کیوں نہیں آتا؟ کہا یا رسول اللہ ملنے کیوں نہیں آتا؟ حضور نے فرمایا وہ آنا تو بہت چاہتا ہے۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا آنا تو چاہتا ہے مگر ماں کی خدمت نہیں آنے دیتے۔ ماں بوڑھی ہے، نابینا ہے، آنکھوں میں نور نہیں، کمزور ہے، فالج زدہ۔ حضور فرماتے وہ آپ اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں، ماں ہاتھ نہیں اٹھا سکتی، کھا نہیں سکتی، ماں دیکھ نہیں سکتی۔ میرے عاشق کے پیروں میں ماں کی ممتا کی بیڑی ہے، ماں کی محبت کی بیڑی ہے۔ اس کا دل تو بہت تڑپتا ہے لیکن وہ آ نہیں سکتا۔ دیوانوں آج بھی ادھر بڑے دیوانے ہیں، دل تو بڑا تڑپتا ہے مدینہ چلے جائیں، دل تو بہت بے چین رہتا ہے مدینہ چلے جائیں، مگر سنو کبھی حالات نہیں ہوتے، کبھی اسباب نہیں ہوتے، دیوانہ تڑپ کے رہ جاتا ہے۔ مگر دیوانوں جان لو ادھر تم تڑپتے ہو، خبر مدینے میں مصطفیٰ کو ہو جاتی ہے، خبر مدینے میں مصطفیٰ کو۔ صحابہ کہتے ہیں حضور آتا کیوں نہیں؟ حضور نے فرمایا اس کی ماں کی خدمت نہیں آنے دیتی۔ ایک دن تو حضرت ویسے کرنے کی حالت یہ ہوئی نا، عشق نے تڑپایا، آہیں بھرنے لگے، رونے لگے، رو رو کے کہتے ہیں امی ایک بار اجازت دے دو۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کا دیوانہ تڑپا، تڑپ تڑپ کے رویا، ماں سے کہنے لگا ماں ایک بار اجازت دے دو، اتنی اجازت دے دو کہ مدینہ جاؤں، اپنے محبوب کو دیکھ کے آ جاؤں۔ اے اماں اتنی اجازت دے دو، اس محبوب کو دیکھ لوں، اس محبوب کی زیارت کر لوں جو میرا بھی محبوب ہے۔ اماں وہ رب کا بھی محبوب ہے، جگ کا بھی محبوب ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کا دیوانہ تڑپا، ماں سے اجازت طلب کرتا ہے۔ ماں نے اجازت تو دی مگر شرط لگا کے دی۔ ماں نے کہا بیٹا جانا اور جلدی واپس آنا، رکنا نہیں۔ اجازت ہے لیکن رکنا نہیں۔ دیوانہ چلا، جھوم رہا، آج عشق اپنی معراج کو چلا ہے۔ دیوانہ جھومتے جھومتے مدینہ جا رہا تھا،
روتے روتے تڑپتے تڑپتے مدینہ جا رہا تھا، دل میں ہزاروں خواہشیں ارمان، آقا کو دیکھوں گا، آقا کا دیدار کروں گا، مصطفیٰ جان رحمت کا بددعا والا چہرہ دیکھنے کو ملے گا، نبی کی زلفوں کے جو کنڈل ہیں ان کی زیارت ہوگی، واللیل والی زلفوں کے کنڈلوں کی زیارت ہوگی، مازاغ والی آنکھوں کی زیارت ہوگی، دیوانہ چلا علم نشرح لک صدرک والے سینے کی زیارت ہوگی، دیوانہ مچلتا مچلتا جا رہا ہے، دیوانہ آنسو بہاتا ہوا جا رہا ہے، جب مدینہ قریب آ گیا دیوانہ اپنے پیروں سے چپل نکالتا ہے، مدینے کی گلیوں میں ننگے پیر مدینے کی گلیوں میں دیوانہ چل رہا ہے، روتے روتے جا رہا ہے، اللہ اللہ دیوانہ جیسے میرے مصطفیٰ کے روضہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی پیاری مسجد نبوی شریف حجرہ مصطفیٰ کے قریب گیا، حجرہ عائشہ کے قریب گیا، دیوانے نے دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی، اندر سے آواز کس کی آئی؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، فرمایا کون ہے؟ کہنے لگا ماں میں یمن کا ایک فقیر نبی سے ملنے آیا ہوں، کوئی نام نہیں بتایا، کوئی پہچان نہیں بتائی کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، نہیں، بلکہ عاشق نے بتا دیا، عاشق کی ایک ہی پہچان ہوتی ہے، وہ در یار کا فقیر ہوتا ہے۔ کہتا ہے امی بس اتنی سی پہچان ہے میری کہ میں در یار کا فقیر ہوں۔ اندر سے آواز آئی کہ ابھی آقا نہیں ہے، کہیں گئے ہوئے ہیں، دیوانہ تڑپ کے رہ گیا، رکنے کی اجازت نہیں تھی، کہا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ تم ذرا انتظار کر لو، دیوانہ بولا نہیں اماں انتظار نہیں کر سکتا، ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں جانا ہوگا، دیوانہ یوں ہی واپس چلا گیا، کبھی ملاقات کا موقع تو نہیں ملا مگر میرے مصطفیٰ نے خیر التابعین کا خطاب عطا فرما دیا اور اویس کی عظمتوں کا یوں اعلان کیا، آقا نے اپنا جبہ علی کو دیا، عمر فاروق اعظم کو، دونوں کو بھیجا، حضور نے فرمایا جاؤ دونوں جاؤ، میرے یار کے پاس جاؤ، میرے غلام کے پاس جاؤ، میرے اویس کے پاس جاؤ، یہ میرا جبہ اویس کو دینا اور کہنا اویس اس جبے کو پہن کر ذرا میری امت کے لیے مغفرت کی دعا سبحان اللہ، میری امت کے لیے بخشش کی دعا کر دے۔ حضرت علی چلے، حضرت عمر چلے، مگر کہنے لگے آقا ہم جا تو رہے ہیں، ذرا نشانی تو بتا دیجئے، آقا چاہتے تو نشانی بتاتے، قبیلے کا نام بتاتے، علاقے کا نام بتاتے، باپ کا نام بتاتے، سب کچھ بتاتے، لیکن آقا نے یہ نشانیاں نہیں بتائیں، بلکہ آقا نے فرمایا اے تم میرے دیوانے کو دیکھنے جا رہے ہو، میرے غلام کو دیکھنے جا رہے ہو تو سنو میرے غلام کی نشانی اور علامت یہ ہے، آقا نے فرمایا بال میرے دیوانے کے گھنگرالے ہوں گے، اس کے چہرے پہ میرے عشق کی چمک ہوگی، آقا نے فرمایا ایک بڑی نشانی ہے، اس کے ہاتھ کی سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر ایک سفید داغ کا نشان ہوگا، یہ نشانیاں دیکھنا تو سمجھ جانا وہ میرا دیوانہ اویس ہے۔ سبحان اللہ، یہ دونوں حضرات پہنچے اور دونوں نے پہنچ کر حضرت اویس قرنی کا پتہ لگایا، الغرض حضرت اویس قرنی کو تلاش کیا، ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں، ماں کو کھجور کے درخت کے تنے سے ٹیک لگا کے بٹھایا ہے حضرت، اور یہ نماز پڑھنے میں مصروف ہے، حضرت علی حضرت عمر گئے، انہوں نے جا کر سلام کیا، ادھر نماز انہوں نے مکمل کی، انہوں نے سلام کیا السلام علیکم، ادھر اویس قرنی نے جواب دیا وعلیکم السلام یا علی یا عمر۔ حضرت اویس قرنی نے جواب دیا، حضرت علی نے دیکھا اویس تم ہمیں جانتے ہو، ہمارا نام بھی پتا ہے، کیا تم کو پتا تھا ہمارے کا پتا نہیں تھا، کیسے پتا لگا؟ کہا جس نبی نے تمہیں میرے پاس تک بھیجا ہے اسی نبی کا پیار میرے سینے میں ہے، تو اللہ نے اسی عشق کی بدولت اتنا تو مجھے نواز ہی دیا کہ تمہیں آقا نے بھیجا، نام بھی مجھے پتا لگ گئے۔ انہوں نے کہا جبہ نکال کے، اویس یہ جبہ آقا نے بھیجا، ہائے ہائے اتنا سنا نہ دیوانے نے،
ہاتھ میں پکڑا، جسم کانپنے لگا، دیوانہ مچل گیا، بے قرار ہو گیا، کانپ گیا دیوانہ، آنکھیں بھیگ گئی۔ اپنی ماں کے قریب آ کے کہتے ہیں امی، امی میں تیری خدمت کی وجہ سے کبھی آقا کی بارگاہ میں تو نہیں جا سکا، مگر میرے حضور نے مجھ پہ کرم فرما دیا، امی میرا اس آقا کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ دیکھو نا میرے آقا نے میرے لیے تحفہ بھیجا ہے، میرے محبوب نے میرے لیے تحفہ بھیجا ہے، میرے ماہی نے میرے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، تڑپ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، حضرت اویس قرنی رو رہے ہیں اور ہاتھ پیر کانپ رہے ہیں اور رو رو کے کہہ رہے ہیں واہ میرا مقدر، یا اللہ میرا عشق رنگ لایا، میرے محبوب نے مجھے مدینے میں یاد فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علی نے فرمایا اس کو پہن کر دعا کر دو۔ کہتے ہیں میری کیا مجال، میں غلام، آقا کا جبہ کا نہیں، حضور کا حکم ہے، کا حضور کا حکم ہے، الامر فوق الادب کے تحت۔ حضرت اویس نے کہا کہ حضور، عرض کرتے ہیں آقا اگر آپ کا حکم نہ ہوتا تو مجال کیا میری کہ میں اسے پہنتا، میں زندگی بھر سینے سے لگا کے رکھتا، مرتا تو اپنی قبر میں بھی اسے سینے پہ رکھ کے سوتا ہوتا۔ پہنا، دعا کی، یا اللہ میری دعا کو قبول کر، میری اوقات کچھ نہیں، میری بساط حیثیت کچھ نہیں۔ عرض کرنے لگے مولا اویس کی کوئی اوقات نہیں، اویس کی کوئی بساط نہیں یا اللہ، مگر دعا ہے نبی کی امت کے لیے، اس لیے کہ حکم اسی نے دیا ہے جس کی امت کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ یا اللہ میری زبان کو نہ دیکھ، یہ نبی کا جبہ ہے، یہ نبی کا لباس ہے۔ عرض کرتے مولا اس نبی کے جبے کے صدقے میرے محبوب کی امت کی مغفرت فرما دے۔ یہ عشق ہے میرے عزیزو، عشق آقا سے کیا اور ہم جیسے گنہگاروں کا بھی کام بن گیا، ہمارے لیے بھی آقا نے دعا کروا دی۔ عاشق بنو نبی کے سچے، عشق کرو آقا سے، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ اور ایک عارف جب بولا، عارف کا کلام یوں، عارف نے دل کی تمام تر گہرائیوں سے کہا اور دل کا درد تھا وہ اشعار میں پیش کیا کہ عارف نے پھر کیا کہا، دیوانے نے کیا کہا، عاشق مصطفیٰ نے کیا کہا، عشق کی گہرائیوں میں ڈوب کر کہا، کہنے لگا محبت کرنے والا رحم کے قابل نہیں ہوتا، ہمارا عقدہ مشکل کسی سے حل نہیں ہوتا، چڑھا جاتے ہیں وہ دو پھول یہ ان کی عنایت ہے، مزار عشق تو کانٹوں کے بھی قابل نہیں ہوتا۔ ان بنا دیا۔ اور صاحب ایمان ہونے میں بھی ایک چیز یاد رہے، ہمیں حضور کا امتی بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے امتی بھی مومن ہی تھے، حضرت شیس، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت داؤد، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام، ان میں 313 رسولان اعظام، ان سب کو اللہ تعالی نے دنیا میں بھیجا۔ ان کو اللہ نے جو امتیں عطا کی نا، وہ بھی ان کی امتیں مومن ہی تھے سب کے سب، لیکن ہمیں جو اللہ نے مومن بنایا ہے وہ اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تاجدار مدینہ کا امتی بنایا ہے، یہ سب سے بڑا اس کا کرم ہے۔ اچھا امتی بھی ہونے کا دعویٰ بہت لوگ کرتے ہیں، مگر اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلک اہل سنت والجماعت، یعنی اس دور کا جس کی اس دور میں شناخت مسلک اعلیٰ حضرت سے ہے، اس مسلک میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو رکھا ہے اور اس پر ہم قائم و دائم ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اسی مسلک پہ ہمیں تا دم مرگ قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں، گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتا ہے، قرآن کہتا ہے اگر تم رب کی عنایات کو گننے لگو گے تو گن نہیں پاؤ گے، شمار نہیں کر پاؤ گے۔
مگر سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا فضل یہ کہ اس نے ہمیں اپنا پیارا محبوب عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب اپنی ربوبیت کا اعلان کیا، اپنی بادشاہت کا اعلان کیا، اپنے رب ہونے کا اعلان کیا، تو اس نے قرآن میں واضح طور پر کئی مقامات پر اپنے رب ہونے کا اعلان کس انداز میں کیا۔ میں قرآن آپ کو سناتا ہوں، آپ کی مرضی ہے، میں بھی اس وقت میں جیسا سنا سکوں اور آپ بھی جیسا سن سکو۔ اللہ بہرحال قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ سب لوگ بول دیں سبحان اللہ، اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ بہت اچھا مائک ہے، بیس کم کر کے تھوڑی سی آواز اور دے دو۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے، خوب اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں ترقیاں عطا فرمائے۔ قرآن سنیں اور انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے۔ پھر ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزل لا یزال نے قرآن مجید میں اپنی خدائی کا اعلان کیا، اپنی ربوبیت کا اعلان کیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی سارے عالمین کا رب ہے، کل کائنات کا بادشاہ۔ قرآن مجید کی دوسری آیت سنو، اللہ کی شان دیکھو۔ فرمایا گیا قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں غور کرو، قرآن کہتا ہے بڑی برکت والی ذات ہے، پروردگار کی وہی ملکوں کا مالک ہے۔ اللہ کا اعلان ہے، قرآن بتاتا ہے پروردگار کل کائنات کا مالک، ملکوں کا مالک، سارے عالمین کا خدا، کل کائنات کا خدا۔ اللہ نے اپنی خدائی کا اعلان کیا تو فرمایا میں تمام عالمین کا خدا، لیکن جب باری محبوب کی آئی تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ پروردگار عالم نے فرمایا محبوب آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، کل کائنات کے لیے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اللہ نے اپنی خدائی کا اعلان کیا تو فرمایا میں کل عالمین کا خدا، اور محبوب کے لیے ارشاد فرمایا میرا محبوب تمام عالمین، تمام کل کائنات، ساری دنیا کے لیے رحمت۔ تو پتہ لگ گیا جہاں جہاں تک اللہ تعالی کی خدائی ہے، وہاں وہاں تک میرے مصطفیٰ کی شہنشاہی ہے۔ اچھا ایک بات سنو، نبی کے جلسے میں بیٹھے ہو، وقت کتنا ہو رہا ہے؟ 1:35۔ اچھا خاصا وقت ہو رہا ہے۔ اس جلسے میں بیٹھے ہو نا، یہ یاد رہے کہ اللہ نبی کے امتیوں کو دیکھتا بڑے پیار سے، کتنے پیار سے دیکھتا ہے۔ یہ شاید اتنا وقت نہ ہوا ہو تو میری آواز بھی کچھ زیادہ نکلتی، مگر آپ چاہو تو نکال سکتے ہو، میری بے دلی کو آپ بدل سکتے ہو، میں پھر دل لگا کے بھی بول سکتا ہوں۔ اللہ بڑے پیار سے دیکھتا ہے حضور کے امتیوں کو، کیسے دیکھتا ہے؟ ذہن قریب کرو میرے عزیزوں، میدان محشر کا ایک منظر دکھا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام
وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا مقام و مرتبہ یہ، جن کی شان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت کے اندر 40,000 انبیاء، 40,000 نبیوں کے جد ہیں حضرت ابراہیم، مگر میدان محشر کا ایک نقشہ دیکھو، میدان محشر ہے، اللہ کی عدالت ہے، پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک تخت عطا فرمایا، آپ اس تخت کے اوپر جلوہ فروز ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑا بلند مقام ہے، اللہ نے ایک تخت عطا فرمایا، اس تخت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہے، اس تخت پہ تشریف فرما ہے، لیکن حضرت ابراہیم نے تخت چھوڑا، اٹھے، اٹھ کر چلنے لگے، کدھر چلنے لگے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تخت آپ کو عطا کیا، اس تخت کو چھوڑ کر کہاں چلے؟ اے ابراہیم اس تخت کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ عرض کرنے لگے مولا اے میرے پروردگار، اے خالق کائنات، تو نے عزتیں عطا فرمائی، اے مولا تو نے تخت عطا فرمایا، مگر میں اس تخت کو چھوڑ کر جہاں جا رہا ہوں، جس طرف جا رہا ہوں، میں جس طرف جا رہا ہوں وہ جگہ اس تخت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کہا، ابراہیم کدھر؟ عرض کرنے لگے مولا اے میرے پروردگار، یہ عزت تو نے مجھے عطا فرمائی، یقیناً یہ بڑی بات ہے، یقیناً یہ بڑے مقام کی بات ہے، یہ بڑے شرف کی بات ہے، مگر میرے مولا میں جدھر جا رہا ہوں یا اللہ وہ جو ادھر لوگ کھڑے ہیں، وہ جو صفیں کھڑی ہیں، یا اللہ میں اس صف کے اندر کھڑا ہونے چلا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کس لیے؟ یا اللہ وجہ یہ ہے وہ جو صفیں لگی ہیں، وہ جو قطاروں میں لوگ کھڑے ہیں، وہ تیرے محبوب کے امتی ہے، تیرے پیارے رسول کے امتی ہے، آخری پیغمبر کے امتی ہے، آخری نبی کے امتی ہے۔ یا اللہ میں یہ تخت چھوڑ کر تیرے محبوب کے امتیوں کے درمیان جا رہا ہوں، یا اللہ میں یہ تخت چھوڑ کر تیرے محبوب کی امت کی سب میں کھڑے ہونے جا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم وجہ کیا ہے؟ تخت چھوڑ کر تم اس امت کے اندر کھڑے ہونے چلے، محبوب کی امت کے درمیان چلے۔ عرض کرنے لگے مولا اے رب لم یزل ولا یزال، وجہ یہ ہے میں جانتا ہوں اے میرے مولا یہ تیرے محبوب کی امت ہے، یا اللہ جس پیار سے تو اس امت کو دیکھتا ہے اس پیار سے مولا نہ تو نے کسی کو دیکھا ہے نہ تو کسی اور کو دیکھے گا۔ یا اللہ میں اس امت میں جا رہا ہوں، تو آپ اس امت میں ہیں جسے اللہ بڑے پیار سے دیکھتا ہے، آپ اس نبی کے امتی ہیں کہ اس نبی کے امتی ہونے کے سبب یہ شرف ملا کہ اللہ بڑے پیار سے دیکھے۔ آگے بڑھو، ایک اور بات بتا کے پھر فیصلہ کروں گا کہ آگے بولنا ہے یا نہیں۔ تاجدار مدینہ کے غلاموں، یہ تو اللہ کا امت مصطفیٰ سے پیار ہے، یہ تو خالق کائنات کا اس آخری امت سے پیار ہے، مگر سنو آقا علیہ السلام نے بھی بڑا پیار فرمایا امت سے۔ معراج ہوئی میرے آقا کو، عرش پر گئے مصطفیٰ، تاجدار مدینہ لامکاں گئے، رب کا دیدار کیا، ملاقات کی۔ جب واپس آئے صبح میں دن چڑھا ہے، آقا ایک راستے سے گزر رہے ہیں، آپ نے چلتے چلتے دیکھا آگے ایک عورت جا رہی ہے، آگے جانے والی عورت پر جب میرے آقا کی نظر پڑی، حضور نے کیا دیکھا؟ وہ خاتون ہلتے جلتے ڈولتے ہوئے جا رہی ہے، تاجدار مدینہ پیچھے پیچھے، عورت آگے آگے۔ آقا نے عورت کو جاتے ہوئے دیکھا،
ابھی تک تو وہ لڑکھڑا رہی تھی، لیکن پھر کیا دیکھا، چلتے چلتے اچانک عورت زمین پہ گری، سر پہ جو سامان تھا وہ بھی سارا گر گیا، بکھر گیا۔ اللہ، عورت زمین پہ گئی، آقا آگے بڑھے، حضور نے اپنی چادر لی، مزمل والی چادر کو اس عورت کے سر پہ رکھ دیا، اس عورت کے سر کو ڈھک دیا۔ جب آقا نے چادر سے اس کے سر کو ڈھکا، اس نے پلٹ کر دیکھا، کہنے لگی اے غریبوں کے سروں پر چادر ڈالنے والے، کون ہے تو؟ ذرا اپنا تعارف پیش کر دے، اپنا نام بتا دے۔ آقا نے فرمایا میرا تعارف بعد میں، میری جان پہچان بعد میں، پہلے یہ بتا تو کون ہے، کیوں گر پڑی؟ کہنے لگی او حسینوں کی نگری کے تاجدار، میں ایک یہودن ہوں، ایک یہودی کی کنیز خادمہ ہوں، اس کی غلام ہوں، یہ اسی کا سامان تھا جو لے کر جا رہی تھی۔ کہتی ہے طبیعت بڑی میری خراب ہے، بخار کی وجہ سے مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا، یہی وجہ ہے میں گر گئی، سامان سارا گر گیا۔ آقا نے فرمایا اٹھ جا، اٹھ جا۔ کیا بات ہے، تاجدار مدینہ نے اٹھایا، آقا نے اس کو بٹھایا، اس نے کہا بڑے مہربان لگتے ہو، شفقت بہت ہے آپ کی، کمیٹی والوں شفقت پیدا کرو اپنے اندر۔ آقا نے فرمایا اٹھ جا، کہنے لگی بڑی شفقت، بڑا پیار ہے، کہنے لگی مگر میرا دکھ بھی سن لو، میری تکلیف بھی سن لو۔ نبی تو دنیا میں آئے ہی اس لیے ہے کہ غریبوں کی تکلیفیں سنے اور ان کی تکلیفوں کو دور کرے۔ اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے محبوب کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، حضور جدھر بھی گئے رحمتیں لٹاتے گئے۔ کیا بات ہے امتیاز بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو میرے امام نے تاجدار بریلی نے فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تخت عطا فرمایا، آپ اس تخت کے اوپر جلوہ فروز ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑا بلند مقام ہے، اللہ نے ایک تخت عطا فرمایا، اس تخت پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہے، اس تخت پہ تشریف فرما ہے، لیکن حضرت ابراہیم نے تخت چھوڑا، اٹھے، اٹھ کر چلنے لگے، کدھر چلنے لگے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تخت آپ کو عطا کیا، اس تخت کو چھوڑ کر کہاں چلے؟ اے ابراہیم اس تخت کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ عرض کرنے لگے مولا اے میرے پروردگار، اے خالق کائنات، تو نے عزتیں عطا فرمائی، اے مولا تو نے تخت عطا فرمایا، مگر میں اس تخت کو چھوڑ کر جہاں جا رہا ہوں، جس طرف جا رہا ہوں، میں جس طرف جا رہا ہوں وہ جگہ اس تخت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کہا، ابراہیم کدھر؟ عرض کرنے لگے مولا اے میرے پروردگار، یہ عزت تو نے مجھے عطا فرمائی، یقیناً یہ بڑی بات ہے، یقیناً یہ بڑے مقام کی بات ہے، یہ بڑے شرف کی بات ہے، مگر میرے مولا میں جدھر جا رہا ہوں یا اللہ وہ جو ادھر لوگ کھڑے ہیں، وہ جو صفیں کھڑی ہیں، یا اللہ میں اس صف کے اندر کھڑا ہونے چلا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کس لیے؟ یا اللہ وجہ یہ ہے وہ جو صفیں لگی ہیں، وہ جو قطاروں میں لوگ کھڑے ہیں، وہ
تیرے محبوب کے امتی ہے، تیرے پیارے رسول کے امتی ہے، آخری پیغمبر کے امتی ہے، آخری نبی کے امتی ہے۔ یا اللہ میں یہ تخت چھوڑ کر تیرے محبوب کے امتیوں کے درمیان جا رہا ہوں، یا اللہ میں یہ تخت چھوڑ کر تیرے محبوب کی امت کی سب میں کھڑے ہونے جا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم وجہ کیا ہے؟ تخت چھوڑ کر تم اس امت کے اندر کھڑے ہونے چلے، محبوب کی امت کے درمیان چلے۔ عرض کرنے لگے مولا اے رب لم یزل ولا یزال، وجہ یہ ہے میں جانتا ہوں اے میرے مولا یہ تیرے محبوب کی امت ہے۔ یا اللہ جس پیار سے تو اس امت کو دیکھتا ہے اس پیار سے مولا نہ تو نے کسی کو دیکھا ہے نہ تو کسی اور کو دیکھے گا۔ یا اللہ میں اس امت میں جا رہا ہوں، تو آپ اس امت میں ہیں جسے اللہ بڑے پیار سے دیکھتا ہے۔ آپ اس نبی کے امتی ہیں کہ اس نبی کے امتی ہونے کے سبب یہ شرف ملا کہ اللہ بڑے پیار سے دیکھے۔ آگے بڑھو، ایک اور بات بتا کے پھر فیصلہ کروں گا کہ آگے بولنا ہے یا نہیں۔ تاجدار مدینہ کے غلاموں، یہ تو اللہ کا امت مصطفیٰ سے پیار ہے، یہ تو خالق کائنات کا اس آخری امت سے پیار ہے، مگر سنو آقا علیہ السلام نے بھی بڑا پیار فرمایا امت سے۔ معراج ہوئی میرے آقا کو، عرش پر گئے مصطفیٰ، تاجدار مدینہ لامکاں گئے، رب کا دیدار کیا، ملاقات کی۔ جب واپس آئے صبح میں دن چڑھا ہے، آقا ایک راستے سے گزر رہے ہیں، آپ نے چلتے چلتے دیکھا آگے ایک عورت جا رہی ہے۔ آگے جانے والی عورت پر جب میرے آقا کی نظر پڑی، حضور نے کیا دیکھا؟ وہ خاتون ہلتے جلتے ڈولتے ہوئے جا رہی ہے۔ تاجدار مدینہ پیچھے پیچھے، عورت آگے آگے۔ آقا نے عورت کو جاتے ہوئے دیکھا، ابھی تک تو وہ لڑکھڑا رہی تھی، لیکن پھر کیا دیکھا؟ چلتے چلتے اچانک عورت زمین پہ گری، سر پہ جو سامان تھا وہ بھی سارا گر گیا، بکھر گیا۔ اللہ، عورت زمین پہ گئی، آقا آگے بڑھے، حضور نے اپنی چادر لی، مزمل والی چادر کو اس عورت کے سر پہ رکھ دیا، اس عورت کے سر کو ڈھک دیا۔ جب آقا نے چادر سے اس کے سر کو ڈھکا، اس نے پلٹ کر دیکھا، کہنے لگی اے غریبوں کے سروں پر چادر ڈالنے والے کون ہے تو؟ ذرا اپنا تعارف پیش کر دے، اپنا نام بتا دے۔ آقا نے فرمایا میرا تعارف بعد میں، میری جان پہچان بعد میں، پہلے یہ بتا تو کون ہے، کیوں گر پڑی؟ کہنے لگی او حسینوں کی نگری کے تاجدار، میں ایک یہودن ہوں، ایک یہودی کی کنیز خادمہ ہوں، اس کی غلام ہوں، یہ اسی کا سامان تھا جو لے کر جا رہی تھی۔ کہتی ہے طبیعت بڑی میری خراب ہے، بخار کی وجہ سے مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا، یہی وجہ ہے میں گر گئی، سامان سارا گر گیا۔ آقا نے فرمایا اٹھ جا اٹھ جا۔ کیا بات ہے! تاجدار مدینہ نے اٹھایا، آقا نے اس کو بٹھایا، اس نے کہا بڑے مہربان لگتے ہو، شفقت بہت ہے آپ کے، کمیٹی والوں شفقت پیدا کرو اپنے اندر۔ آقا نے فرمایا اٹھ جا، کہنے لگی بڑی شفقت بڑا پیار ہے، کہنے لگی مگر میرا دکھ بھی سن لو، میری تکلیف بھی سن لو۔ نبی تو دنیا میں آئے ہی اس لیے ہے کہ غریبوں کی تکلیفیں سنے اور ان کی تکلیفوں کو دور کرے۔ اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے محبوب کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، حضور جدھر بھی گئے رحمتیں لٹاتے گئے۔ ہاں بات ہے امتیاز بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو میرے امام نے تاجدار بریلی نے فرمایا
चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। कहने लगी मेरी तकलीफ सुनो, मेरा दर्द सुनो। हुजूर ने फरमाया बोल क्या तकलीफ है? कहती है तकलीफ ये है जिसकी मैं नौकरानी हूँ वो बड़ा जालिम आदमी है, सख्त आदमी है, सामान गिर गया, टूट गया, बिखर गया, अब जाऊंगी तो मारेगा, अब जाऊंगी तो अजियत देगा, अब जाऊंगी तो सताएगा। कहती है मगर एक बात मेरी समझ में आ रही है, अगर आप मेरे साथ चलें, अगर आप मेरे साथ चलें और उस यहूदी से जाकर मेरी सिफारिश कर दें, उससे जाकर कह दें तो मुझे यकीन है आपका हुस्न देखकर, आपका किरदार देखकर यकीनन वो यहूदी मुझे दरगुजर कर देगा, वो यहूदी मुझसे कुछ नहीं कहेगा। हुजूर ने फरमाया बात ऐसी है तो चल, अब आगे आगे यहूदन है, पीछे पीछे मेरे मुस्तफा हैं, कई रास्तों से गुजरते हुए, कई गलियों से गुजरते हुए अब मेरे आका ने फरमाया घर कहाँ है? इसने एक दरवाजा खोला, ये आगे गई, हुजूर पीछे गए, हुजूर पीछे गए, ये आगे गई, यहूदी ने देखा, कहा कहाँ है सामान, सारा सामान कहाँ डाल के आई, कहाँ बर्बाद करके आई? अभी ये कुछ बोलती कि मेरे आका ने रहमत वाले लब खोले, मेरे मुस्तफा बोले अल्लाह अकबर। वो नबी बोले कि वो जब बोलते हैं तो कुरान बन जाता है, वो नबी बोले जब बोलते हैं तो मुस्तफा की हदीस बन जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न-ए मीलादुन नबी हजरत अल्लामा इम्तियाजुल कादरी साहब क़िबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ताजदार मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने यहूदी से फरमाया ए यहूदी सुन ले, ये बीमार है, कमजोर है, तू इसका ख्याल नहीं करता, ये तेरी खादिमा है। आपने फरमाया सुन तेरा सामान गिर गया, टूट गया, मगर मेरी बात सुन ले, इससे कुछ न कहना, इसे कोई तकलीफ न देना, इसे कोई अजियत न देना। आका ने फरमाया तेरा नुकसान जितना हुआ है अपने सामान का नुकसान बता दे, तेरे नुकसान की भरपाई मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा करेगा। ताजदार मदीना ने फरमाया बता कितना नुकसान हुआ? इसने देखा आप अल्लाह के नबी महबूब खुदा अपनी खादिमा से कहने लगा क्या तूने भी कलमा पढ़ लिया, क्या तू भी मुसलमान हो गई? लगता है तूने इनके दीन को कबूल कर लिया। कहने लगी नहीं। काफिर कहने लगी मैंने कलमा नहीं पढ़ा, मैंने इनका दीन कबूल नहीं किया, मैंने इनका दामन अभी नहीं थामा, मगर इनका किरदार ही ऐसा है। कहने लगी सारे मक्के के अंदर अगर कोई गरीबों का पुरसान हाल है तो वो फकत मुस्तफा जाने रहमत की जात है। उसने कहा तूने कलमा नहीं पढ़ा कर नहीं? अच्छा। ताजदार मदीना से कहने लगा जरा रुक जाइए, ठहर जाइए। आका उधर रुके, ये घर के अंदर गया, अंदर गया तो अंदर से किताब हाथ में लेके आया, किताब के वरक पलटने लगा, वरक पलटता है, किताब को पढ़ता है और आगे आता है। कभी आका के हाथ को चूमता है, कभी आका के कदमों को चूमता है, किताब के वरक पलटता है। यहूदी
آگے آ کے آقا کے دامن کو پکڑ کے چومتا ہے، مزمل والی چادر کو سر پہ رکھتا ہے۔ اللہ اللہ خادمہ بھی دیکھ کر حیران ہے، آقا بھی مسکرا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ یہ کہنے لگا اے محمد ابن عبداللہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ ایک سوال کا جواب دے دیجئے، اس کے بعد میں چلے جانا۔ آقا نے فرمایا بول کیا سوال ہے، کیا معلوم کرنا چاہتا ہے؟ یہ کہنے لگا اے محمد ابن عبداللہ بس مجھے اتنی سی بات بتا دو، رات آپ کہاں گئے تھے؟ رات کون سے جلوے دیکھ کر آئے ہو؟ رات کدھر گئے تھے؟ اتنا سنا تو میرے آقا مسکرا گئے۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا اے یہودی، رات میں معراج پہ گیا تھا، رات میں نے اپنے خدا کا دیدار کیا، رات میں نے جنت و دوزخ کو دیکھا، رات میں نے لامکاں کا سفر کیا۔ اللہ اللہ اتنا سنا، یہودی آگے بڑھ کے بولا یہ میری کتاب بتاتی ہے، یہ کتاب کہتی ہے اللہ کا جو آخری رسول ہوگا رات کو معراج کرے گا اور دن میں غریبوں سے پیار کرے گا۔